جب یہ حکومت آئی تھی 25 جولائی 2018 کو جب الیکشن ہوا تھا اور 17 اگست 2018 کو جب وزیر اعظم نے حلف اٹھایا تھا تو اس کے بعد سے 2-3 مہینے کے بعد سے یہ باتیں شروع ہو گئی کہ تاریخیں دینی شروع کر دی تھی اور بلکہ بعض لوگوں کا یہ مشورہ بھی تھا کہ جناب وزیر اعظم صاحب آپ الیکشن کروا دیں جی. اور خود پی ٹی آئی کے اندر بھی بعض لوگ ایسے تھے جو یہ توقع کر رہے تھے کہ جناب خان صاحب 1 2 3 یہ کام کریں گے اور اس کے بعد الیکشن اناؤنس کر دیں گے اور کہیں گے کہ جناب ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, مجھے ایک بڑا مینڈیٹ دیں تاکہ میں اب بہت سارا جو اصلاحات کا کام ہے وہ آگے بڑھ کے اس کو مکمل کر سکوں. اچھا, اب یہ باتیں اور اس کے بعد پھر بہت ساری جو اپوزیشن ہے اس کی خواہش تو آپ کو پتہ ہے پہلے دن کی ہے. مولانا فضل الرحمان نے اس دن فرمایا تھا کہ ہم استعفے دے دیتے ہیں تاکہ نئے الیکشن ہو جائیں جب ابھی اسمبلی کے اراکین نے حلف نہیں اٹھایا تھا, جب ابھی پرائم منسٹر کا الیکشن ہی ہوا تھا اور پرائم منسٹر کا الیکشن بھی نہیں ہوا تھا. اس کے بعد سے آپ دیکھ لیجئے کہ تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز آپ کو تاریخیں دیتی ہوئی نظر نہیں آئی, آریا پار کہتی ہوئی نظر نہیں آئی, بلاول بھٹو زرداری صاحب تاریخیں دیتے نظر نہیں آئے, خواجہ آصف صاحب کی پارٹی نے کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے کیا وہ نہیں کہتی رہی. خود شاید خاقان عباسی صاحب ٹی وی پہ آ کے کہتے رہے کہ نہیں جی بس اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ الیکشن کروا دیں. دیکھیے الیکشن کی تیاری بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنی خواہشات کو خبر کا رنگ دینے کی بات ہے. وزیر اعظم واحد ایک شخص ہے جو انتخابات کروانے کی پوزیشن میں, وہ آج کروا دے, وہ کل کروا دے, وہ 2 سال بعد تو خود بخود ہو ہی جانے ہیں. اس سے پہلے صرف ایک شخص کے پاس یہ استحقاق ہے جو دستور نے اسے دے رکھا ہے کہ جیسے ہی وہ کہے گا, لکھے گا کاغذ کے اوپر کہ میں اسمبلی توڑ رہا ہوں تو اسمبلی ٹوٹ جائے گی اور نئے الیکشن کا پروسیس آٹومیٹکلی وہ مشین چل پڑے گی. تو باقی سب کے محض اندازے ہیں, اور اندازے کس کے بارے میں؟ عمران خان کے بارے میں. اب آپ ذرا تصور کریں, عمران خان صاحب نے اب خود, میں اس کو ابھی خبر والی بات الگ ہے, آپ اس کو بالکل سامنے پیمانے پہ رکھ کے دیکھیں. عمران خان صاحب, کوئی بندہ عصر کے وقت روزہ توڑتا ہے بھائی؟ 3 سال میں جو کچھ کیا آپ کہہ رہے ہیں ابھی وہ میں نے یہ کرنا تھا, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. اور آج کل میں نے سنا ہے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کہ وزیر اعظم نے ایک لٹ پکڑی ہوئی ہے اور وہ ہر ایک کو دکھاتے ہیں کہ ہاں بھی وہ جو پروجیکٹ تمہیں دیا تھا وہ کہاں تک پہنچا. اب وہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے وہ سپیڈ الگ کی بات ہے, لیکن پرائم منسٹر بہت تیزی سے اس کی طرف جا رہے ہیں کہ جناب میں اپنے پروجیکٹس مکمل کرواؤں. اور ظاہر ہے, اور ابھی آپ نے دیکھیں چند دن پہلے, کل بلکہ انہوں نے ایک کھاریاں تک, جو سیالکوٹ سے کھاریاں تک نئے موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھا. تو کیا آپ کے خیال میں وہ اگلے 12 مہینے میں مکمل ہو جائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو الیکشن کے بارے میں بہت کچھ سوچ بچار کرنی پڑتی ہے, اور آپ یہ جس کے اور پی ٹی آئی کے بعض لوگ ہیں یا اس کے نادان دوست ہیں جو اسے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ساری اپوزیشن تو بکھری ہوئی ہے, اس بکھری ہوئی اپوزیشن میں ہم انتخابات کروا لیتے ہیں تو پھر دیکھیں ہم تو پھر جیت جائیں گے. انہیں یہ اندازہ نہیں ہے 1977 میں بھی بالکل ایسا ہی تھا. ذوالفقار علی بھٹو کو بھی مشورہ دینے والے یہی کہہ رہے تھے اپوزیشن بکھری ہوئی ہے, اور جیسے ہی انہوں نے الیکشن کا اعلان کیا پوری کی پوری اپوزیشن اکٹھی ہو گئی, اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہسٹری ہے. اس لیے میں اگر ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا وہ تقریباً اس بات پہ یکسو ہیں کہ ہمیں الیکشن 2023 میں ہی کروانے چاہیے. 2022 میں بعض لوگوں کی خواہش تو ہے, ہو سکتا ہے کل کو یہ خواہش حقیقت بن جائے, لیکن آج کی تاریخ میں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, آج مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا, اور آج جو پیپل ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ہیں وہ بھی ایسا نہیں سوچ رہے. ساتھ صاحب ویسے الیکشن کی تیاری تو حکومت بھی کر رہی ہے. ای وی ایم مشین کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کتنی جلدی میں چاہتی ہے کہ فٹافٹ جو ہے الیکشن کمیشن اور سبھی متفق ہو جائیں کہ بغیر دھاندلی کا انتخابات تبھی ہو سکتے ہیں جب ای وی ایم کے تھرو جو ہے انتخابات ہوں. دیکھیے ای وی ایم تو اس ڈیبیٹ میں تقریباً ریلیونٹ ہے. الیکشن کی تیاری تو سب کر رہے ہیں, حبیب صاحب نے بھی پچھلے ہفتے سروس کی ہیں. بھائی الیکشن کی تیاری تو جمہوریت کے اندر ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے. میرا تو یہ خیال ہے, میں ویسے حکومت اور اگر فاروق نسیم صاحب لا منسٹر سن رہے ہوں تو میں ان کے پرسپیکٹو سے خاص طور پہ کہوں کہ ہمیں اس ملک میں ایک قانون سازی کرنی چاہیے. ہم نہ ایک جار رکھتے ہیں کہیں پہ, ایک بوتل کہیں پہ رکھیں اور کہیں کہ جو شخص بھی یہ کہے گا کہ حکومت گرنے والی ہے وہ پہلے 100 روپیہ ڈالے گا اس کے اندر, اس کے بعد یہ جملہ ہے. اس ملک میں ہمیں یہاں پہ اپنے پروگرام میں بھی ارد گرد بھی ہمیں ایک جار رکھ دینا چاہیے. جو بندہ بھی کہے کہ یار حکومت میرے خیال میں گرنے والی ہے,
کچھ لوگوں کے مکان بک جائیں گے. تو وہ اس میں 100 روپیہ ڈالیں اور اس کے بعد یہ جملہ ادا کریں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا نیشنل ڈیٹ کیا, پاکستان کا بجٹ کیا, سارے قرضے ہمارے جو ہیں وہ اس بات سے پورے ہو جائیں گے جتنی دفعہ ہمارے سیاستدان ہمیں بتا چکے کہ حکومت گرنے والی. بس آج گئی, کل گئی, آر ہو گیا, پار ہو گیا, یہ تاریخ وہ تاریخ. یہ تو پاکستان کی سیاست کا ایک وتیرہ بن چکا ہے. دیکھیے حکومت, عمران خان صاحب کی حکومت کے پہلے 2 سال تھوڑے زیادہ مشکل تھے. پچھلے سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ان کو پرفارمنس کے نمبرز بہتر نظر آ رہے ہیں. حبیب صاحب کے سروس کے اندر بھی جو 2020 کے نمبرز تھے وہ خراب تھے, 2021 کے نمبرز میں امپروومنٹ آئی ہے. پرائم منسٹر صاحب خود جس طرح بھی حبیب صاحب نے کہا کہ وہ لٹ لے کے کسی لوگوں کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں کہ یہ پروجیکٹس پورے کریں. جو 2019 کا سال تھا جو کہ پہلا سال تھا, اس کے اندر تو تقریباً ہم اپنے ایسٹرن بارڈر کی طرف ہی دیکھتے رہے. فروری کے اندر پلوامہ والی بات ہوئی, اگست کے اندر کشمیر والی بات ہو گئی, اور ایک عجیب سا ماحول تھا اس ملک کے اندر. 2020 ابھی شروع نہیں ہوا تھا کہ کرونا شروع ہو گیا, اور ساری بات ڈیولپمنٹ فنڈ سے, ریفارم سے ہٹ کے کرونا کی طرف آ گئی, جس میں اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس حکومت کو کچھ سرخرو ہوئی, پاکستان کی تھوڑی بہتری ہوئی, اور ساری دنیا بھی اس بات کو مانتی ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی مانتی ہے کہ پاکستان نے کرونا کو بڑی اچھی طرح ہینڈل کیا. تو جو اصل کام کرنے کا وقت ہے وہ اب آیا. اب اس طرح کے امیڈیٹ پریشرز نظر نہیں آ رہے, اگلے 24 مہینے کام کرنے کے ہیں. اس میں کیا عمران خان صاحب حکومت گرا دیں گے اور ریزائن کر کے نیا الیکشن کال کر لیں گے؟ تو یہ میرا خیال نہیں ہوگا. کیا اپوزیشن حکومت گرا پائے گی؟ تو اب میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمیں ایک وہ جا رکھ دینا چاہیے جس میں ہر بندہ 100 روپیہ ڈالے اور پھر یہ بات کرے. میں حبیب صاحب کی بات کو تھوڑا سا ایک جملے میں آگے بڑھاتے ہوئے, آپ کو پتہ ہے 2016 کے اندر اس وقت کی کیو لیگ کی گورنمنٹ کو نے مشرف صاحب کو مشورہ دیا 2016 میں 2016-17 میں لانگ مارچ سے, یہ لائرز موومنٹ سے تھوڑا سا پہلے, لال مسجد, سوری 2016 نہیں 2006 لانگ لائرز موومنٹ اور لال مسجد سے تھوڑا سا پہلے مشورہ دیا گیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے کام کر دیے ہیں اور ہم بڑے پاپولر ہیں, تو اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیتے ہیں, واپس جنرل الیکشن کروا دیتے ہیں اور 2/3 میجورٹی لے کے آئیں گے, جس سے بہت سے مسائل آگے سالو ہوں گے. یہ بات ابھی چل ہی رہی تھی کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی موومنٹ شروع ہو گئی, پہلے لال مسجد والی بات ہوتی رہی, پھر لائرز موومنٹ شروع ہو گئی, پھر دیگر بینظیر بھٹو صاحب کے صاحبہ کی شہادت ہوگی, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ باتیں حکومت نے بھی جب اپنے لیڈران کو, حکومت کے اندر موجود جب لیڈران نے بھی اپنے لوگوں کو, اپنے لیڈران کو ایڈوائز کیا ہے, تو اس وقت بھی فار دا موسٹ پارٹ یہ ایل ایڈوائز تھا. یہ کسی کی اس کے اندر کوئی نیک نیتی مجھے نہیں نظر آ رہی میرے خیال میں حکومت کو. اور دوسری بات یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ایک پارلیمانی نظام میں رہتے ہیں. پارلیمانی نظام میں حکومت گرانے کا استحقاق ہم ایک شخص کو باقاعدہ طور پہ دیتے ہیں, اور وہ ہے وزیر اعظم. پہلے صدر تھا جو کہ 52B ختم کر دی, اور وزیر اعظم بھائی صبح الیکشن اناؤنس کرتے, لیکن یہ وزیر اعظم کا اس پریروگیٹو ہے, باقی سب کے اندازے ہیں اور خواہشات ہیں. ہمیں اس پہ ٹیکس لگا دینا چاہیے اس جملے پہ. اگر ٹیکس میں اس تجویز کی تائید کرتا ہوں کہ اگر بلکہ تھوڑا سا اس کو مؤثر بماضی کر لیں کہ وہ لوگ جنہوں نے آصف علی زرداری کی گورنمنٹ کے بارے میں بھی یہی کچھ کہا تھا کہ جناب آج گئی کل گئی, آج گئی کل گئی, تو میرا خیال ہے کہ وہ پیسے بھی اگر اکٹھے کر لیے جائیں تو ہم بہت سارے ڈیم بنا سکتے ہیں. بس ایک جملہ کہ اس ملک میں قانون سازی ہونی چاہیے کہ جو شخص بھی کہیں پہ کہے کہ حکومت جانے والی, عمران خان صاحب کی نہیں آئندہ بھی جو بھی کہے کہ یار مجھے لگتا ہے کہ حکومت جانے والی ہے, وہ پہلے 100 روپیہ دے گا, اس کے بعد یہ جملہ کہے گا میں آپ کو بتاؤں 2 سال میں پاکستان کے تمام معاشی مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. بہتر تجویز ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. جتنی بار یہ جملہ ادا ہوتا ہے اتنے میں اتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے کہ ہمارے جو ہے معاشی مسائل حل ہو جائیں. ہاں بالکل ہو سکتے ہیں. دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ 1 روپیہ بھی شروع کر دیں, یہ کام شروع کریں کم از کم.